ایک امریکہ کی طرف سے ایک خالصتان تحریک کے رہنما کو خط لکھنا کہ آپ کو ایک طرح سے انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ آپ ہماری پروٹیکشن میں ہیں، وہ بھی 17 اگست کے خالصتان کے ریفرینڈم سے پہلے۔ تو انڈیا میں موجود جو پنجاب ہے یا پنجابی ہیں، ان کو اس سے کوئی انکریجمنٹ ملے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر سے کوئی دیکھیں رائٹس کی موومنٹ چل مودی سکتی کو ہے؟ جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑا وہ پنجابیوں سے کرنا پڑا جب انہوں نے زرعی معاملے پہ ہڑتال کر دی اور مودی کو اپنے اصلاحات جو تھی وہ واپس لینا پڑی بالکل ایسا۔ اور کئی لمبی انہوں نے ہڑتال کی اور کمال کے آگناز ہڑتال تھی، یعنی کھانے اس طرح پک رہے تھے جس طرح گرودوارے میں ان کے لنگر چلتے ہیں نا ویسے لنگر چل رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک طرح کا دھرنا۔ اصل پروٹیسٹ پھر یہ ہوتا ہے نا جی، ہماری طرح نام کا پروٹیسٹ نہیں ہوتا، سچ مچ پروٹیسٹ تھا، ساری قوم کٹھی تھی۔ تو ان کے لیے پرابلم تو تھا۔ کینیڈا میں ریفرینڈم جیتا انہوں نے، آسٹریلیا میں جیتا ہے، دنیا کے جس ملک میں ریفرینڈم کراتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں خالصتان والے۔ تو خالصتان کے معاملے پر ان پر دباؤ تو پڑ رہا ہے۔ جس دن سے اندرا گاندھی نے جسے دربار صاحب کہتے ہیں امرتسر کا، یعنی کہ جو ان کا بڑا ٹیمپل ہے امرتسر میں جس کو دربار صاحب عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ حملہ کیا تھا، تو ایسے ہی جیسے کہ ہمارے خانہ کعبہ پہ یا ایسے مقدس جگہ پہ کوئی حملہ کر دے، اور اس کے بعد سکھ کبھی مطمئن نہیں ہوئے ان سے۔ اندرا گاندھی کو بھی ایک سکھ نے مارا، پھر ایک طرح کی ایک ٹیررزم کی فضا جو تھی، راجیو کو تو دوسرے لوگوں نے مارا، ایک جو فضا تھی وہ انڈیا میں پیدا ہو گئی۔ اچھا، اس کو ایک طرح کا واجپئی نے آ کے بیلنس کرنے کی کوشش کی کچھ اور طرح سے، وہ اور ذرا ایک اعتدال، یعنی کہ انتہا پسندی کے باوجود بھی ایک اعتدال کی سیاست کرتا رہا تھا۔ لیکن جب سے مودی آیا ہے سوائے انتہا پسندی کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور بیچنے کو ہندوتا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہندوتا کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جس کو دنیا بائی کرے۔ اب ہندوتا کے فلسفے کے تحت اگر آپ خالصتان کی تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں، امریکہ میں جا کے کچلنا چاہتے ہیں، تو امریکیوں کو کیا انٹرسٹ ہے کہ آپ ہندوتا ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم کرو بھائی، ٹھیک ہے، ویل ڈن، ٹھیک چلو۔ یعنی وہ انڈیا کو پریشرائز بھی کر رہا ہے، اور شاید اسے یہ خیال ہو گیا ہے کہ انڈیا اپنی ایروگینس پہ بات نہیں مان رہا اور نہیں مانے گا، اس سے جتنا کچھ نکال سکتے ہو نکال لو، شاید وہ کچھ نہ کچھ دے جائے، ورنہ جیسے ان کے موڈ ہیں، جو ایروگینس کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں بار بار، اردو میں سے کبر کہہ لیجیے چلیے، تو جو مودی میں پیدا ہو گیا ہے اس کے نتیجے کے طور پر وہ کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اب ان کی خارجہ پالیسی کے ماہرین، ان کے معیشت دان، ان کے میڈیا، سب لوگ جو ہے اعتراضات کر رہے ہیں، سیاستدان بھی، اپوزیشن عام جماعتیں بھی کھل کے ان کی لوک سبھا میں، ان کے دوسرے فورم پہ کھل کر تنقید ہو رہی ہے، اور ایسی مزے کی تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کے سابق وزیر خارجہ نے، وزیر داخلہ ہے شاید، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ تک پہلوان کے واقعہ کہ وہ آپ نے جو بتایا نہیں کہ وہ پاکستان سے آئے، وہ ہوم گرون ٹیررسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا کہ پاکستان سے آئے۔ اب نیا انہوں نے واقعہ کو نکالا، اس نے کہا پاکستان کی چاکلیٹ تھی ان کے پاس، اتنے پاگل تھے کہ پاکستان کی چاکلیٹ لے کے ٹیررزم کرنے چلے گئے تھے وہ۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو مودی کے خلاف جاتی ہیں، اور اس کو صرف طاقت سے کچلنا چاہتا ہے۔ اور چونکہ انڈیا کی عام مزاج جو ہے وہ ڈیموکریسی کے باوجود بھی ایسا ان ڈیموکریٹک ہوا ہے، لیکن جب سے ان کی سیکولرزم کا جنازہ نکلا ہوا ہے کہ اس کی دکان چلتی رہی، بکتی رہی، اور اس میں پاکستان دشمنی بنیادی تھی۔ مسلم دشمنی اس کے بعد آتی ہے، پہلے پاکستان دشمنی، اس کے بعد آپ مسلم دشمنی۔ مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ وہاں انڈیا میں اختیار کیا جا رہا ہے وہ تو انتھنکیبل تھا۔ تو اس پوری صورتحال میں اب نقشہ بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا ہوگا یہ تو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا، کل کو کیا ہو، سیاست کیا ہو، کوئی سمجھدار آدمی آ جائے انڈیا میں بھی، اور یہاں ٹرمپ کا موڈ بدل جائے، یہ تو اس پہ آدمی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو انڈیا میں اس وقت موجود ہے جس کے بڑے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کوئی اس کو ریپلیس کر لے، تو جب تک مودی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہمسایوں کو بھی خطرہ ہے، اور اس کی جو سوچ ہے اس کی وجہ سے خطے کو بھی خطرہ موجود ہے۔ انڈیا کی ایک یعنی کہ ایک طرح کی اجارہ داری قائم کرنے کی پالیسی، بنگلہ دیش اس کے زیر سایہ تھا، سری لنکا پر بھی وہ ایک طرح کرتا ہے، نیپال تو بھوٹان کی حیثیت کچھ نہیں تھی، مالدیو، پاکستان کے ساتھ بھی یہی لڑائی تھی کہ میرے انڈر آ جاؤ، ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے ان کے خلاف،
کوئی کھل کر کرتے ہیں، کوئی اندر اندر کچھ اشارے کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک بھی اس طرح اس کی حق میں نہیں، اور روس بھی اس طرح حق میں نہیں ہے. روس جو ہے وہ اس کے بھی انٹرسٹ جو ہیں چین کے ساتھ زیادہ ہیں، انڈیا کے ساتھ کم ہیں. تو ایسی صورت میں انڈیا کو اپنی پالیسی کو ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرنا تھا. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. انڈیا کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. یہ کہ یورپین کے پاس تو کچھ تھا، انہوں نے کچھ دیا، لیا، کر لیا معاملہ. یہ کیا دے گا؟ تو اس لیے یہ بڑی ویک فوٹنگ پہ ہے، اور اس کا صرف اندازہ نہیں تھا، صرف باتوں باتوں میں اپنی ایروگنس شو کر رہا تھا. اس کا انجام تو پھر ہونا ہی تھا. براڈر اس کو اگر کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے بڑی اچھی بات کی ریجنلزم کی بات کی کہ ریجن کے اندر بھی اس نے جو پالیسیز اپنائیں تو اس میں بھی وہ ناکام رہا، کیونکہ وہ ہیجمن بننا چاہ رہا تھا، اور ایک ایسے ہیجمن کی موجودگی میں جو اس سے کئی گنا طاقتور ہے. چین کی میں بات کر رہا ہوں، وہ معاشی طور پر بھی طاقتور ہے. تو اس صورت میں تو اس کو یہی چاہیے تھا نا کہ اپنے ہمسایوں سے بہتر سلوک رکھے یا بہتر طریقے سے. تو نریندر مودی کی موجودگی میں کیا ہم پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب کوئی اور اس طرح کا آپ کو ایڈونچر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر اس شکست کے بعد جو اس کو ڈپلومیٹک ہو رہی ہیں اس کی توجہ پھر سے اپنے معاہدوں کی طرف، معیشت کو بہتر کرنے کی طرف، جس طرح آپ نے غربت کا اشارہ کیا، غربت کو ٹھیک کرنے کی طرف جائے گی، یا یو اسٹل تھنک کہ مودی کین ڈو اینی ادر ایڈونچر؟ اصولی بات تو یہ ہے کہ مودی کو عقل آنی چاہیے اور اس کو خطے کے حالات کو بہتر کرنے کا سوچنا چاہیے، اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ اتنا عقل مند ہے نہیں، اور وہ چڑھ کر کہ میرے خلاف صورتحال ہوتی جا رہی ہے، اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ کچھ بھی حماقت کر بیٹھے. اس لیے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ابھی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگرچہ منہ کی کھائے گا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ ہم بہت تگڑے ہیں، ہمارا رب بہت تگڑا ہے، اور اگر خام کوئی ہمیں تنگ کرے گا تو وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا، اور ہم سے جوابی وار کرنے میں ہمارا ساتھ بھی دے گا ہمارا رب. تو میں نہیں ایروگنٹ ہونا چاہتا اس معاملے کہ ہم نے بہت مارا اسے. وہ تو اللہ کی توفیق تھی جس کی وجہ سے ہم نے بالکل الٹا کے رکھ دیا. جنگ کی وہ صورتحال جو انہوں نے سوچی بھی نہیں تھی، یعنی جس ٹیکنالوجی سے ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور جس ٹیکنالوجی سے ہم نے ان کا یعنی کہ آدھا ملک جام کر کے رکھ دیا تھا، ان کی ریل کا سسٹم رک گیا تھا، ان کے ایئر ڈیفنس کا جہاں وہ کہتے تھے کہ پتھر بھی اس میں سے گزر کے نہیں جا سکتا، اس کا مفلوج کر دیا تھا. یہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے یا سائبر ٹیکنالوجی ہے جو بھی ہے، اس کی انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ پاکستان کے پاس یہ کم وسائل ہونے کے باوجود یہ عقل موجود ہے کہ وہ اس کے ذریعے ہمارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اور ہم نے بے وسیلہ ہوتے ہوئے بھی اس جنگ کو بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑا ہے. تو اب مودی جو ہے وہ اس کے حساب سے یعنی اس کا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا نا. اگر وہ شکست مان لے تو کیریئر ختم ہو جاتا ہے کہ جی گویا مودی آج تک جو کچھ کرتا رہا ہے بیوقوفیاں حماقت کرتا رہا ہے. تو اس لیے مجھے شک ہے کہ وہ مزید حماقتیں کر سکتا ہے، کرے گا نہیں، کر سکتا ہے.